نے پھر حسب عادت رونا شروع کر دیا تھا. دھاندلی دھاندلی کا شور مچایا جا رہا تھا. عدالتیں کھولنے کی بات کی جا رہی تھی. اب عمران خان کیا کہتے ہیں؟ کیا دھاندلی ہوئی ہے؟ بقول ان کے جو وہ شام 6 بجے تک کہہ رہے تھے اور عدالتیں کھولنے کی بات کر رہے تھے. کچھ چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ شخص ایک بار پھر اور اس کے ساتھی جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. کس حوالے سے؟ نتائج بتا رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن آف پاکستان، وفاقی حکومت اور پنجاب کی صوبائی حکومت مکمل طور پر غیر جانبدار تھے اور یہ ایک سیاسی مقابلہ تھا جو سیاسی قوتوں کے مابین تھا. ثابت ہو گیا کہ ریاستی اداروں اور حکومت کی جانب سے کسی کی بھی قسم کی کوئی دھاندلی نہیں کی گئی. اہم ترین بات یہ ہے کہ ہمارا مقابلہ بڑھی ہوئی آئل پرائسز کے ساتھ تھا. ہمارا مقابلہ مہنگائی کے ساتھ تھا. اور جب ہماری قیادت اور اس مخلوط حکومت کے قائدین اور جماعتیں یہ سوچ رہے تھے اور یہ سوال ان کے سامنے آیا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کے ملک کو اور عالمی مالیاتی اداروں سے معاہدے کر کے دیوالیہ پن سے بچانا ہے یا بھاگنا ہے، تو بھاگنے کا راستہ موجود تھا. اور یہ بات آج ہم پہلی بار نہیں کہہ رہے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. مگر تمام جو حکمران اتحاد کی جماعتیں ہیں ان کے قائدین نے کہا بھاگنا نہیں ہے. سیاست اوپر نیچے ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کا مفاد سب سے مقدم ہے. اور اسی بنیاد پر اس مخلوط حکومت نے مشکل اور سخت فیصلے کیے اور عمران خان کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اٹھایا. اگر ہم یہ بوجھ نہ اٹھاتے تو کون اٹھاتا؟ الیکشن میں جاتے تو کیئر ٹیکرز آتے اور کیئر ٹیکرز کے ساتھ IMF سمیت دنیا کا کوئی ملک معاہدہ نہیں کرتا، کوئی ان سے بات بھی نہیں کرتا. سو ہم نے اپنی سیاست کو داؤ پہ لگائی اور اپنے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا، جو عمران خان کر گیا تھا اور صرف اس کا ڈیکلریشن باقی تھا. اس لیے ہمیں کوئی ریگریٹ نہیں ہے. ہم تو 19 سیٹیں بھی ہمیں یاد ہیں اور اس کے بعد بھی ہماری حکومتیں بنتی رہی ہیں. سو یہ جنگ، یہ جدوجہد جاری رہے گی، کیونکہ یہ جنگ، یہ جدوجہد اقتدار کی جنگ نہیں ہے. یہ جنگ اور جدوجہد پاکستان میں جمہوری اصولوں کو لاگو کرنے کی اور معاشی استحکام کی اور لوگوں کو انصاف دینے کی جدوجہد ہے. اور ہمارے سامنے ایک ایسا جھوٹا آدمی اور اس کا ٹولہ ہے جس کو 2014 سے باقاعدہ دودھ پلایا گیا تھا اور نیریٹو بلڈ اپ کیا گیا تھا اور اس میں یادش بخیر سبھی شامل تھے اور چور چور کا چورن بیچا گیا تھا اور بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر اس کے نقوش بھی آئے. لیکن الحمدللہ ہم اپنے موقف پہ ڈٹے رہے. یاد رہے کہ ابھی کل کی بات ہے، پرانی بات نہیں ہے. تقریباً سبھی ضمنی الیکشن PMLN جیتتی رہی ہے. انشاءاللہ اگلے انتخابات بھی ہم جیتیں گے. مجھے یہ کہنا ہے کہ PMLN اور ہمارے ساتھی انشاءاللہ ہم کم بیک کریں گے. اگلی حکمت عملی اور لائے عمل کا فیصلہ انشاءاللہ جلد ہوگا. مقابلہ جاری رہے گا. اتحادیوں کا اجلاس بلایا جا رہا ہے. اتحادی جماعتوں کے سربراہان اور قائدین تشریف لائیں گے کل شام یا پرسوں انشاءاللہ تعالی، اور وہاں مشاورت ہوگی اور پھر مشاورت کے بعد اگلے لائے عمل کا اور اگلے مراحل کا اعلان کیا جائے گا. اس وقت جو نتائج ہمارے پاس آئے ہیں اس کے مطابق ہاں ایک بات جو سب سے اہم ہے، یہ نشستیں کس کی تھیں؟ یہ PMLN کی نشستیں نہیں تھیں. ان 20 نشستوں پہ PMLN ہاری تھی یا ہروائی گئی تھی. ان نشستوں پہ PMLN کے مخالف جیتے تھے، PTI یا بعض انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ تھے. تو ہم نے جو سیٹیں حاصل کی ہیں 4 سیٹیں، اور وہ چاروں سیٹیں ہم نے وہ ہیں جو ہاری ہوئی تھیں اور جیت لی ہیں ہم نے. میں یہ دعویٰ پھر بھی نہیں کر رہا کہ ہمیں کوئی بہت بڑی فتح حاصل ہوئی ہے، مگر ہم نے اپنی کوئی سیٹ الحمدللہ لوز نہیں کی. اور اسی طرح راولپنڈی کی سیٹ پہ رزلٹس کو روکا گیا ہے، ان کو اناؤنس کیا جانا چاہیے. وہاں پہ PTI کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نتائج اناؤنس نہ کیے جائیں. تو پولیٹیکل سٹرگل بھی جاری رہے گی.
اہم ترین سوال یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی کشمکش اگر جاری رہتی ہے تو پھر پاکستان کی جو معاشی بحالی کا پروگرام ہے اس کا کیا بنے گا؟ اس وقت پاکستان ایک نازک ترین دوراہے پر ہے اور ہم ذمہ دار سیاسی جماعتوں کی طرح یہ محسوس کرتے ہیں کہ سیاسی کشمکش کو غلط ٹریک پہ نہیں جانا چاہیے، جمہوری جدوجہد جاری رہنی چاہیے، تو ہم کوئی ناشائستہ راستہ اختیار نہیں کریں گے اور ڈیموکریٹک نارمز کے مطابق اور آئین میں دیے ہوئے راستے کے مطابق اپنی پیش قدمی جاری رکھیں گے۔ بہت شکریہ۔ خواجہ صاحب یہ فرمائے گا کہ ابھی آپ نے کہا کہ 4 سیٹیں جو ہیں وہ ایسی تھی جو کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتی ہے، جو پچھلے الیکشن میں اس میں ایسے تھے جو آزاد لڑے تھے وہ جیت گئے لیکن مسلم